अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बैक वक्त दो तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद और 5 अगस्त से शुरू होने वाली मुल्कगीर तहरीक तहरीक इंसाफ बतौर जमात के हिसाब का कड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऐलान किया है कि अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद लाकर रहेंगे। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है। हमने कहा था 5 सेनेटर्स बनाएंगे, जो बनाकर दिखा दिए, और अब हम अदम एतमाद करके दिखाएंगे। 5 अगस्त को कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है। सूबाई हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर लोगों को पकड़ रहे हैं और किसी के कहने पर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी रिट मौजूद नहीं है। पहले पहल मौलाना फजल रहमान ने अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम को यकीन दहानी कराई थी कि वो किसी सूरत तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए राब्ता किया गया था, ताहम उन्होंने मना कर दिया। गुज़िश्ता चंद रोज में मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। अब यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तब्दीली आनी चाहिए। मेरी तजवीज़ है कि सूबे में तब्दीली आए। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। 5 अगस्त कामयाब तहरीक चलाना तहरीक इंसाफ का दूसरा बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले कहा गया 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी, जबकि अब कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को शुरू की जाएगी। पहले बयान दिया गया कि मुल्कीर एहतजाज होगा, अब तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसे की इजाजत मांगी जा रही है। तो तहरीक में फकत 8 दिन बाकी है, मगर इबहाम ताहाल मौजूद है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत ना दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े एहतजाज या जलसे की इजाजत ना मिलने पर जमात में एहतजाज की मनसूबाबंदी भी बैक वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पंजाब के हर हलके में एहतजाज करेगी, जबकि 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। एहतजाजी तहरीक के हवाले से डिविजनल तंजीम और टिकट होल्डर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। आयरनी ये है कि एक जानिब पीटीआई की तरफ से 5 अगस्त को मुल्कीर एहतजाज की कॉल के बाद तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के अलावा अहम पार्टी ओहदेदारों को सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ मलेशिया के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद ने वजीर आजम अनवर इब्राहिम के खिलाफ मुजाहिरे करते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन से कबल किए गए वादे पूरे ना करने और जिंदगी गुजारने की लागत में इजाफे पर यह एहतजाज शुरू हुए। ये मुजाहिरे बढ़ते हुए चलते गए, फिर बढ़ती हुई कीमतें, नए टैक्सों, सब्सिडीज में तब्दीलियां, इंतखाबी वादों पर अमल ना होने के खिलाफ जो है ये जारी और सारी रहे। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 18,000 मुजाहिरीन ने मार्च में शिरकत की, कि जो शहर के मरकज से होते हुए आज़ादी स्क्वायर तक पहुंचे, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने अवाम से खिताब किया। मुजाहिरीन ने अनवर इस्तीफा दो के नारे लगाए, जबकि नौजवान, तलबा समेत कई तबके हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से नाला नजर आए। अनवर इब्राहिम पर अदलिया में मुदाखलत और बदनवान इत्तेहादियों को बचाने के इल्जामात भी लग रहे हैं। साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद के, जिनकी उम्र ही 100 साल के करीब हो चुकी है, उन्होंने भी मुजाहिरे में शिरकत की और अनवर इब्राहिम पर सियासी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। हजारों अफराद पर मुश्तमिल इस मुजाहिरे को किसी ने नहीं रोका, ना ही कोई गिरफ्तारियां की गई, बल्कि पुलिस मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फराम करती पाई गई। मगर पाकिस्तान में एहतजाज की इजाजत मिलना भी जान झुको का काम है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला, रहनुमा JUIFA, शौकत यूसुफजई, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और पीपल्स पार्टी से नैयर बुखारी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद और साथ ही आपकी अपनी मुल्की तहरीक के जो अभी भी जिसका प्लान बड़ा मुबहम दिखाई दे रहा है, ये दोनों मरहले बड़े कठिन होंगे आपकी जमात के लिए। बहुत शुक्रिया मेहर। देखें, आदम एतमाद लाना बिल्कुल ये एक आईनी हक है, लेकिन अगर आईनी हक इस्तेमाल किया गया तब हमेशा आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आदम एतमाद की बातें होती हैं तो नाजायज़ और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल होते हैं। तो उससे मैं समझता हूँ कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, अगर ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की तो पहले ही लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ख़राब है और माहौल और भी ख़राब हो सकता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा तक वो रहेगा, फिर पूरे मुल्क का माहौल जो है वो ख़राब हो आप सकता अपनी है। लैक ऑफ मैं गवर्नेंस को ही ढाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल नहीं है कि लैक ऑफ वो है। हुकूमत ठीक ठाक चल रही है इन हालात के अंदर। आप देखें कि वफाक में एक मुखालिफ हुकूमत है और
وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہے اس صوبائی حکومت کو. پھر لا اینڈ آرڈر کا دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے, اس کراس بارڈر ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے. سر تو اس مجھے ان تو زیادہ حالات میں واضح دلیل شوکت یوسفزئی صاحب یہ لگے کہ آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا, ہماری اکثریت, مجھے نمبروں کے اوپر اپنا دفاع مضبوط دکھائیں, اپنے اتحاد کو کوٹ کریں, اپنی صفوں میں اتحاد کو, مگر وہ نہیں آپ کر رہے. یہ تو محض یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی سارے مخالف ہیں, سارے ناراض ہو گئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوا سینٹ کا حالیہ, تو جتنے بھی دعوے ہوتے رہے, لوگوں نے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیا. آپ دیکھیں کہ مراد سعید نے 26 ووٹ لیے, باقی جو بھی تھے کسی نے 23, کسی نے 24, باقی جو آپ دیکھیں جو اپوزیشن کے تھے انہوں نے 18 سے اوپر گئے دیے. میں اس کے تو اوپر بھی آپ سے بعد میں آؤں گی, کیونکہ آپ کی حکمت عملی خراب ہی رہی سر, کیونکہ یہ اضافی ووٹ آپ کو ایک اور سینیٹر دے سکتی تھی جو یہ ووٹ ضائع ہوئے, ٹرانسفریبل تھے. اگلے کو اگر آپ کہتے آپ نا انڈرسٹینڈنگ کرتے کہ اپنے اگلے بہترین جو ہے امیدوار کو دے دیا جائے, بٹ آئی کم ٹو دیٹ ان اے سیکنڈ, مجھے موقع دیجیے گا. عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کیے جانے کے دوسرے کاروباری دن بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. آج بھی KSE 100 انڈیکس 800 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ ایک موقع پر 1,40,000 کی حد عبور کر گیا. 24 جولائی کو S&P گلوبل ریٹنگ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو CCC+ سے B- کر دیا تھا. اس سے قبل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے بڑھا کر B- کر دی تھی. ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے فارن ریزروز میں اضافے اور بیلنس آف پیمنٹس میں بہتری کو بھی مالی استحکام سٹیبلٹی کی جانب مثبت قدم قرار دیا ہے. S&P نے اپنے بیان میں ملکی معیشت کا احاطہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر $20.5 ارب تک پہنچ گئے ہیں. مہنگائی کی شرح 4.5% تک کم ہو گئی ہے. معاشی ترقی کی شرح 2.7% ہے کہ جو آئندہ سال 3.6% متوقع ہے. اسٹینڈرڈ اینڈ پور گلوبل کے مطابق ترسیلات زر $38 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں اور رواں سال مالی خسارہ کم ہو کر 5.6% ہوا. چین، سعودی عرب، UAE اور کویت سے $16.8 ارب امداد میں ملے اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال بہتر رہی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں 1100 بیسس پوائنٹس کمی کے بعد شرح سود 11% پر آ گئی ہے. 2 دن قبل اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس 30 جولائی کو منعقد ہوگا, کہ جبکہ صنعت کاروں اور بزنس کمیونٹی رہنماؤں نے اسٹیٹ بینک سے مطالبہ کیا ہے کہ شرح سود میں بڑا اضافہ کرتے ہوئے 5 سے 6% تک اسے لایا جائے تاکہ علاقائی معیشتوں کا مقابلہ اور ملک میں بڑھتے اخراجات کو کم کیا جا سکے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, کراچی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری, کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, یونائٹڈ بزنس گروپ, فیصل آباد چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور لسبیلا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں نے شرح سود میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی برآمدی سرپلس کو بین الاقوامی منڈیوں میں اپنے خطے کے حریفوں کے ساتھ مسابقت کے قابل بنایا جائے. پیداواری لاگت کم کرنے, برآمدات بڑھانے, مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ناگزیر ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید بلوانی نے یہ کہا ہے ناظرین کہ ملک میں 75% سے زائد مقامی قرضہ حکومت استعمال کرتی ہے, جبکہ نجی شعبے کے لیے فقط 25% رہ جاتا ہے. اس عدم توازن اور امبیلنس کو ایک فعال مانیٹری پالیسی کے ذریعے درست کرنا ہوگا. ناظرین, اب ایک جانب فچ اور S&P پاکستانی معیشت اور اکانومی میں بہتری کا اقرار کر رہی ہیں, تو دوسری جانب ابھی تک پاکستان کے انتظامی مسائل, گورننس, ایڈمنسٹریشن اپنی جگہ برقرار ہیں. انہی انتظامی مسائل سے متعلق ہم آپ کے سامنے 5 مثالیں رکھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر فیک نیوز واچ ڈاگ نے 38 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے پیٹرولیم سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کو فریب قرار دے دیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی سطح کی قیمتوں کے مکمل برعکس ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2000 میں بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 22,000 فی بیرل تھی, جبکہ پاکستان میں پیٹرول 30 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا. مگر 2025 میں عالمی مارکیٹ میں قیمت $69 فی بیرل ہوئی, لیکن پاکستان میں 103 روپے فی لیٹر بلند ترین پیٹرولیم لیوی عائد کرنے کے بعد پیٹرول 272 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا ہے. صرف گزشتہ سال پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام کی جیب سے 1 ارب روپے سے زائد نکالے گئے. رپورٹ میں پیٹرولیم سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کو محض ایک فریب قرار دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اوگرا صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سفارش کرتا ہے, جبکہ حقیقی قیمتیں حکومت طے کرتی ہے. دوسری مثال ٹیکس چوری سے متعلق ہے. ٹیکس نظام کے کمزور نفاذ سے متعلق
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور ریونیو اجلاس کے دوران یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ گزشتہ 2 مالی سالوں میں پیک اور فلائنگ انوائسز کے ذریعے 22 کھرب روپے سے زائد مالیت کی ٹیکس چوری کی گئی ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے ایف بی آر رکن حامد عتیق سرور نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ سال 873 ارب روپے سے زائد کی جعلی اور فلائنگ انوائسز ہوئیں، جو 1 سال قبل 13 کھرب 70 ارب روپے تھی، اور اگر گزشتہ 2 سالوں کا مجموعی نقصان کیلکولیٹ کر لیا جائے تو وہ 22.5 کھرب روپے بنتا ہے۔ تیسری مثال خوردنی تیل اور گھی سے متعلق ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق ملک میں خوردنی تیل اور گھی پر عوام سے فی کلو 175 روپے تک اضافی وصولی کی گئی، جس پر وفاقی حکومت نے نوٹس بھی لیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 25% تک کمی ہوئی، مگر پاکستان میں قیمتوں کے بجائے اضافہ کر دیا گیا۔ چوتھی مثال ویک انفورسمنٹ کی وجہ سے ملک بھر میں بجلی چوری کا وہ رجحان ہے ناظرین کہ جسے کم نہیں کیا جا سک رہا۔ آج نیوز کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران 5 ارب 78 کروڑ روپے سے زائد کی بجلی چوری ہوئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پشاور، حیدرآباد اور لاہور ریجن میں سب سے زیادہ بجلی چوری کی گئی ہے، اور اس چوری کو روکنے میں تقسیم کار کمپنیاں یعنی کہ ڈسکوز مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔ 5ویں مثال کا تعلق بھی ان غلط فیصلوں اور انتظامی مسائل سے ہے کہ جو ٹھیک ہونے کی بجائے ہر سال سر اٹھاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ہر سال چینی پہلے برآمد کی جاتی ہے، پھر مہنگے داموں درآمد کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال بھی یہی ہوا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے زائد ہو گئی، حالانکہ 1 ماہ قبل ہی چینی کی قیمت 140 روپے فی کلو تھی۔ غلط فیصلے کے پیش نظر شوگر مافیا اس قدر مضبوط اور متحرک اور تگڑا ہو گیا ہے کہ حکومت کی کوشش کے باوجود قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اور اب اس کمی اور زائد قیمتوں کو کم کرنے کے لیے 1 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا نیا انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے، اور اگر چینی درآمد ہوتی ہے تو واضح رہے 250 روپے فی کلو میں عوام کو یہ ملے گی، وہ عوام کی جن کا چینی برآمد کرنے یا پھر درآمد کرنے میں کوئی بھی کردار نہیں تھا۔ یہ 5 مثالیں ثابت کرتی ہیں حکومت کو میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے میں کامیابی حاصل ہو بھی رہی ہو، مگر گورننس اور لیک دیئر آف ان فیکٹ کافی معاملات کو مزید خراب کر رہی ہے۔